ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے تھا کہ وضو میں اگر شک ہو تو ایسی صورت میں پھر وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سوال واضح نہیں ہے. شک کس قسم کا ہے؟ یعنی وضو کے دوران شک پڑا کہ کوئی اعضاء جسم کا دھویا یا نہیں دھویا، یا پھر وضو کرنے کے بعد شک پڑا کہ کوئی پارٹس دھویا یا نہیں دھویا، یا یہ کہ مصلی پہ جانے کے بعد شک پڑا کہ وضو تھا یا نہیں تھا، مطلب پہلے سے وضو تھا اور نماز کے لیے بچا کے رکھا، اب یاد نہیں آ رہا کہ وہ بچا ہے یا نہیں بچا، اس قسم کا شک پڑا. تو اگر صورتحال ایسی ہے کہ وضو کے دوران کسی پارٹس کو دھونے اور نہ دھونے میں کسی کو شک ہوتا ہے، اور یہ اس کو کوئی وہم کی بیماری بھی نہیں ہے، ایسا اکثر پیش اس کے ساتھ نہیں آتا، یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہے، یا کبھی سالوں مہینوں کے بعد ایک آدھ مرتبہ ایسا وہم اس کو ہو جاتا ہے کہ کوئی پارٹ جسم کا میں نے وضو میں دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا، تو احتیاط کے طور پہ اس کو پھر سے وضو کے دوران دھو سکتے ہیں. جس میں بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وضو کے اگر جسم دھو لیا ہوگا وہ پارٹ تو گیلا ہونا چاہیے، تو اس میں شک لوگوں کو کیسے پڑ جاتا ہے، یعنی کہ اس قسم کے لوگ بھی عقل چلاتے ہیں. تو اس قسم کے معاملے اس طرح پیش آتے ہیں کہ کوئی شخص غسل خانے سے غسل کرنے کے بعد جب باہر آیا، اس کا جسم جو ہے وہ پہلے سے گیلا ہوتا ہے، اور اگر وضو ٹوٹ جائے باہر آتے وقت یہ کسی فعل سے، تو اگر وہ شخص ہینڈ ٹو ہینڈ وضو کرے گا یا وہ عورت ہاتھوں ہاتھ وضو کرے گی، تو پہلے سے جسم اس کا کیونکہ گیلا ہوتا ہے تو اس دوران پتہ نہیں چلتا کہ یہ پہلے غسل خانے سے نکلتے وقت کا گیلا ہے یا وضو میں گیلا ہوا. تو اس طرح سے یہ صورتیں پیش آتی ہیں. اور اس میں دوسری صورتیں اور بھی پیش آنے لگی اب، جیسے بہت سی خاتون ہوتی ہیں، یعنی ساری نہیں ہوتی، کہ پانچوں وقت کی نمازوں سے پہلے اور جو وضو کرتی ہیں تو ان وضو سے پہلے سوندریہ صابن نرما استعمال کرتے ہیں، یعنی ہاتھ منہ دھوتی ہیں وہ اچھی طرح سے صابن وغیرہ سے. پانچوں وقت میں کچھ کی عادت یہ ہوتی ہے، مردوں کی بھی ہوتی ہے، خالی عورتوں کو نہیں بول رہا ہوں، وہ بھی ہے کہ تندرستی کی رکشا کے لیے لائف وہ استعمال کرتے ہوں گے. بہت سو کو عادت ہوتی ہے کہ پانچوں نمازوں کے وضو سے پہلے بھی لوگ ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں، تو اس ہاتھ منہ دھو لینے کی وجہ سے بھی ہاتھ پیر گیلے ہو جاتے ہیں، تو پھر وضو ہاتھوں ہاتھ کرنا ہوتا ہے تو یاد نہیں پڑتا کہ یہ ابھی دھویا یا پہلے سے جو ہاتھ منہ دھویا تھا اس میں دھلا. تو یہ صورتیں اس طرح سے پیش آ جاتی ہیں. تو اس طرح تو احتیاط میں اس کو یہ بندہ دھو لے اگر اس کو وہم ہے، وہم نہیں ہے. اور اگر اس کو وہم کی بیماری ہے، یعنی ہمیشہ اس کو وضو میں یاد نہیں رہتا کہ دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا، اکثر یہ معاملہ آتا ہے، تو پھر اس کی طرف وسوسوں کی طرف دھیان نہ دے، اپنا وضو کو مکمل کر لے. اچھا، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وضو کے ہونے نہ ہونے میں شک پیدا پڑتا ہے. مثلاً یہ کہ کوئی شخص نے 10 بجے کسی کام کی وجہ سے وضو کیا اور اس نے سوچا کہ ظہر بھی پڑھ لوں گا وضو نہ ٹوٹے، اور کوشش بھی اس نے وضو بچانے کی. اب یہ ظہر کا وقت آیا تو اس کو یاد نہیں آ رہا کہ میرا وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا، بہت زور دینے کے بعد اس کو یاد بھی نہیں آتی کوئی چیز وضو توڑنے والی، لیکن اس کو وہم ہوتا ہے کہ شاید ٹوٹ گیا ہو. تو اس طرح شک شبہ کرنے سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا جب تک یقین نہ ہو کہ ہاں وضو ٹوٹا ہے. یعنی الیقین لا یزول بالشک، کہ شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے، اور اگر یہ کہ اس کو یقین ہے کہ ہاں میں نے کوئی وضو توڑنے والا معاملہ کیا، تو پھر تو یقینی طور سے وضو اس کو کرنا ہوگا. تو ایک صورت یہ ہوتی ہے وضو ہونے نہ ہونے میں شک کی. اچھا، ایک ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد یہ یاد آتا ہے کہ شاید کچھ وضو میں چھوٹ گیا، مگر یہ یاد نہیں آتا کہ آخر کیا چھوٹا. تو ایسی صورت میں یہ الٹا پیر یعنی بایاں پیر دھو لے تو اس کو کافی ہے، مکمل وضو نہ کرے. اور یہ کہ وسوسوں کے لیے وضو کرنا، کہ وسوسہ پڑتا ہے، وہ بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے وسوسے کی، پانی پہ پانی بہانے کی، تو پھر یہ شیطان کی پیروی ہے. تو اس لیے وسوسوں پہ دھیان نہیں آنا چاہیے. یقین و وضو ٹوٹا ہے تو ٹھیک ہے، اور یقین نہ ہو محض وسوسوں کی وجہ سے کرتا ہو تو اس میں شیطان کی طاعت اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ ہیں وضو کے دوران یعنی شک پڑھنے اور نہ پڑھنے والے مسائل. باقی آپ کی جو خاص صورت ہو آپ اس کو پیش کریں مکمل لکھ کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پھر اسی قسم کا جو ہے نا جواب دیا جائے گا. پتھر میں حسن لالے پرنوار